انہوں نے آپ کو جنم دیا تو آپ نے آنکھیں ہی نہ کھولی، تو عرض کی حضور جب تشریف لائے تو عرض کی حضور آنکھیں نہیں کھولتا۔ جب سرکار نے اپنا چہرہ مبارک سامنے کیا تو مولا علی پاک نے آنکھیں کھولی۔ کیا شان ہوگی اس عظیم ہستی کی جن کی پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، پیدا ہوتے ہی پہلی نگاہ نے رخ یار کا طواف کیا، حضور کا دیدار کیا۔ کیا شان ہوگی سیدنا مولا علی شیر خدا کی۔ سرکار نے انہیں اٹھایا، پیار فرمایا، عرض کی حضور یہ دودھ بھی نہیں پیتا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے زبان سے لگائی اور اپنا لعاب دہن عطا کیا، اور مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کے وجود میں روحانی اعتبار سے پہلی نگاہ سے حضور کا فیض ملا، جسمانی اعتبار سے لعاب دہن سب سے پہلے جن کے شکم میں حضور کا لعاب دہن گیا، کوئی غذا نہیں گئی، لعاب دہن مبارک گیا۔ اور تیسرا جنہیں پہلا غسل خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنے ہاتھوں سے دیا، اور بڑی محبت اور پیار سے جنہیں حضور نے پالا، جوان کیا، گھٹی حضور نے دی، اور پھر ان کی تربیت سرکار نے اپنے آغوش کرم میں کی۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آغوش محبت مصطفیٰ میں پلے بڑھے اور ساری زندگی حضور سے پیار کرتے رہے۔ جب عمر مبارک 10 سال کی ہوئی، 12 سال کی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، تو بچوں میں، مردوں میں سب سے پہلے اسلام جس ہستی نے قبول کیا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہے۔ جب حضور نے دعوت ذوالعشیرہ کی پہلی دعوت، مکے کے کفار کو بلایا، مشرکین کو بلایا، اور پھر فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تو مانو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، آپ کی زبان سے ہمیشہ حق نکلتا ہے۔ تو فرمایا پھر اگر تمہیں میری زبان پہ اتنا یقین ہے تو پھر میں کہتا ہوں ایک رب کو مانو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں بات، ہم تو اپنے بتوں کو مانیں گے۔ کسی نے ساتھ نہ دیا، تو چھوٹی عمر کے تھے مولا علی، بچپن تھا، کھڑے ہو گئے، پنڈلیاں کمزور تھیں، تو چلتے چلتے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور ایسے اوپر کر دیا، اور ان سارے کفار کے سامنے کہا حضور کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا نہ دے، میں آپ کا ساتھ ہمیشہ دیتا رہوں گا۔ حضرت حفیظ جلندری نے اس کا نقشہ شعروں میں بڑا خوب کھینچا۔ آپ کہتے ہیں مولا علی حضور سے کہ اٹھے اور بولے میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، اٹھے اور بولے میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب یعنی چشم پرنم ہوں۔ آواز کم رکھے یار، کی کر؟ میری آنکھوں میں ہے آشوب یعنی چشم پرنم ہوں،
بھری محفل میں لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں آپ کا زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، نبی جی کے قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ تو جس وقت یہ واقعہ ہوا پھر انہوں نے حضور کا جو ساتھ دینے کا عہد کیا، پھر ہر مقام پہ ساتھ دیا۔ بدر میں سب سے آگے مولا علی، 49 کفار آپ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیے، کل 70 کافر مارے گئے، 70 میں سے 49 کفار، یہ صرف مولا علی شیر خدا کی تلوار نے واصل جہنم کیے۔ غزوہ احد میں آپ کو 16 زخم آئے، غزوہ خندق میں عمر بن عبد ود جو 1000 بندے سے اکیلا لڑتا تھا، جب خندق پار کر کے آیا اور اس نے بدبختی کی انتہا کر دی تو خیمے سے نکل کر جو ہستی گئی اس کا نام مولا علی شیر خدا، اور آپ نے ایسی تلوار ماری اس مرحب کے سر سے، عمر بن عبد ود کے سر سے پورے جسم کو چیر کے رکھ دیا۔ خیبر میں آپ دیکھ لیں، مرحب کہتا تھا میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مولا علی شیر خدا نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کفر کے بڑے بڑے جو سردار تھے، تگڑے سردار، 1000 بندوں کے برابر شہ سوار، مولا علی پاک نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ تو بڑی شان ہے مولا علی شیر خدا کی۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کی جو محبت ہے یہ فرض ہے۔ حضور نے فرمایا علی سے محبت وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہے، اور علی سے بغض وہی رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہے۔ یعنی مولا علی شیر خدا سے بغض منافقت کی علامت ہے اور آپ سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور آپ کی اہلیہ محترمہ بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اس پورے گھرانے کی ہمیں سچی عقیدت عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے۔ ان کریموں کے بغیر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کبھی خواب میں بھی ان عظیم کریم نفیس ترین ہستیوں کے بارے میں ہلکا سا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے، ورنہ ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے جبہ و دستار والے، ککھ نہیں بچا۔ ابھی تو آخرت میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ عام ایک ولی کے بارے میں اگر کوئی بندہ منفی سوچ لیتا ہے تو رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو ولایت جن کی مہر سے ملتی ہے ان کے بارے میں اگر کوئی خفیف خیال آ گیا تو وہاں رب کی دشمنی کتنی زیادہ ہوگی۔ اور رب جب کسی سے دشمنی لیتا ہے تو پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جب بندہ بندے سے دشمنی کرتا ہے تو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی قیمتی چیز چھینوں تاکہ اس کو زیادہ نقصان ہو۔ رب جب کسی سے دشمنی کرتا ہے تو رب اس کی سب سے قیمتی چیز پہلے لیتا ہے، اور رب کے ہاں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ بندے کا ایمان۔
یعنی جب کوئی پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں دریدہ دہنی کرتا ہے، انگشت نمائی کرتا ہے، یاوہ گوئی کرتا ہے، ہرزہ رسائی کرتا ہے، رب سب سے پہلے اس کا ایمان چھینتا ہے، وہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء کبار ہوں، انبیاء کرام ان کی ذوات مطہرات ہوں، اور یا خود وہ ذات باری تعالیٰ، ہلکی سی بھی بے ادبی بندے کے ایمان کو ضائع کر دیتی ہے۔ ہمیشہ با ادب رہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں نے یہ ایک دو باتیں عرض کی۔ اب آتے ہیں ہم اپنے درس کی طرف۔ اس میں سے مختصر سی آج ایک دو چیزیں میں پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل میں ڈالا کیوں؟ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ عزیز مصر اس نے کہا کہ اب میرے گھر پہ الزام آ رہا ہے، بات پھیل چکی ہے۔ تو زلیخا نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانیں گے تو جیل میں ڈالوں گی، اور خود جناب یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ برے عمل سے جیل میں جانا میرے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام یہ جانتے ہیں کہ یہ جو عمل زنا کا اتنا برا ہے کہ یہ عمل کرتے ہی بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے، دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے، اس کا علم جو ہے وہ بھی سلب کر لیا جاتا ہے۔ علم بھی اللہ تعالیٰ پاک دلوں کو عطا کرتا ہے۔ دل میں گندگی ہو، برائی ہو، اللہ تعالیٰ اس دل سے علم کا نور چھین لیتا ہے، اور اس بندے کی جو اس گناہ میں مبتلا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کی زندگی بھی گھٹ جاتی ہے، اس کا حافظہ بھی گھٹ جاتا ہے، بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے رزق کی دولت بھی چھین لیتا ہے، رزق بھی بندے کا چلا جاتا ہے۔ آپ اس طرح کے بندوں کو جب دیکھیں گے غور سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بھی اس گناہ میں ملوث ہیں ان کا علم بھی گیا، صحت بھی گئی، رزق بھی گیا، دولت بھی گئی، عزت و منصب بھی گیا، چہرے کا نور بھی گیا، نحوستیں آ گئیں، اس گھر میں تباہی و بربادی، اس خاندان میں تباہی و بربادی۔ اور یہ تو دنیا کی ہلکی ہلکی سزائیں ہیں، ابھی جو مرنے کی، قبر کی اور حشر کی سزائیں وہ بہت بڑی ہیں، بہت بڑی سزائیں۔ جس سے اس گناہ کی طرف رستہ نکلتا ہے اس کو ختم کریں، اس رابطے کو ختم کریں، ورنہ نہیں بچ پائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے جیل میں ڈالا۔ دو باتیں ہیں بڑی خوبصورت۔ بعض صوفیاء، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے سزا کے طور پر جیل میں ڈالا، کیونکہ زلیخا مصر نے کہا تھا، تو یوسف علیہ السلام کو سزا کے طور پہ جیل میں ڈالا۔ بعض محقق علماء کہتے ہیں نہیں، عزیز مصر نے زلیخا کو سزا دینے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا، کیونکہ اس کے لیے اتنی سزا ہی کافی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا وجود آنکھوں سے دور کر دیا جائے، اور یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا تھی، جس سزا نے اس کو کمزور کر دیا، بیمار کر دیا، لاغر کر دیا اور پریشان کر دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام تو جیل میں بہت خوش تھے، بہت راضی تھے کہ اللہ نے مجھے نحوست، گناہ کی نحوست سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت عطا کر دی، اور جیل میں جا کر آپ نے تبلیغ شروع کر دی، لوگوں کو مسلمان کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ آپ جو کام کرتے تھے، تفسیروں کو پڑھیں آپ کو لطف آ جائے گا۔ جیل میں آپ قیدیوں کی نگہبانی کرتے تھے، کوئی بیمار ہوتا اس کی عیادت کرتے، مریضوں کی مرہم پٹی کرتے، کھانا جو اپنا آتا تھا وہ بھی تقسیم کرتے،
لوگوں کے لیے دعائیں کرتے اور پھر ساری رات روتے رہتے تھے، اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ تو وہ جو داروغہ جیل تھا، یعنی سپریڈنٹ جیل، وہ اس کو آپ سے بڑی عقیدت ہو گئی، کیونکہ قیدی بہت پہلے تنگ کرتے تھے۔ جب آپ گئے تو آپ نے انہیں، آپ کے نور نے ان کو آپ کے ارد گرد اکٹھا کر دیا، اور آپ نے ان کو سب کو قریب کر دیا، نیکی کی طرف لے آئے۔ تو جیل کے اندر 1400 قیدی تھا، تو 1400 قیدی سارے کا سارا آپ کا دیوانہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ جو کہتے ہیں یہ سارے مان لیتے ہیں، تو میں آپ سے کہہ دیا کروں گا۔ وہ آپ کی بڑی عزت کرتا تھا، آپ کا بڑا احترام کرتا تھا، آپ بھی اس کی قدر کرتے تھے، اور آپ کا کھانا جو ہے وہ عزیز مصر کے گھر سے ہی آتا تھا۔ کھانا ادھر بھی زلیخا ہی بنا کے بھیجتی تھی۔ وہ کہتی تھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی خدمت ہونی چاہیے۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام آپ یہ سارے منظر میں یہ کام کر رہے ہیں، تو ایک دن 5 سال اس طرح گزر گئے۔ 5 سال جیل میں آپ رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، 2 قیدی آئے، نئے قیدی جس وقت آئے جیل میں، انہوں نے آپ کے چرچے سنے، آپ کا ذکر سنا، وہ بھی آپ کے آہستہ آہستہ قریب آئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا کھانا پکایا کرتا تھا، کوک تھا، اور دوسرا بادشاہ کو پانی پلایا کرتا تھا، شراب پلایا کرتا تھا۔ تو دونوں آپ کے قریب آئے اور انہیں خواب آیا، اور دونوں پہ الزام یہ تھا، وہ جیل میں کیوں آئے تھے کہ ایک اور ملک کا بادشاہ تھا، اس نے چاہا کہ اس بادشاہ کو قتل کروائے۔ تو اس نے اس بادشاہ کا جو کوک تھا، اس کے پاس بندہ بھیجا کہ اتنے 1000 مال تمہیں ملے گا، تم نہ اس کے کھانے میں زہر ملا دو۔ اور جو پانی پلاتا تھا، شراب پلاتا تھا، اس کو بھی کہا کہ اتنے 1000 تمہیں بھی دوں گا، تم اس کے اس پانی میں، شراب میں تم زہر ملا دو۔ وہ جو پانی پلانے والا تھا اس نے کہا بھی میں تو یہ کام نہیں کروں گا بالکل۔ جو کھانا بنانے والا تھا اس نے وہ پیسے پکڑ لیے۔ جب وہ کھانا پک کے سامنے آیا بادشاہ کے، تو وہ جو پانی پلانے والا تھا اس کو پتا تھا، اس نے باہر جا کے کہا کسی بندے سے بھی جلدی بادشاہ سے کہو کہ یہ کھانا نہ کھائے ورنہ کام ہو جائے گا اس کا۔ جلدی سے اس کو بتایا گیا، بادشاہ کو وہ فوراً سنبھل گیا، اس نے فوری طور پہ اس نے کہا کہ یہ کھانا پینا جو بھی دونوں لوگ کرتے ہیں نا، دونوں کو جیل میں ڈالو۔ اب وہ پلانے والا بھی جیل میں، کھلانے والا بھی جیل میں، دونوں جیل میں آ گئے، بڑے پریشان۔ ادھر خواب انہوں نے دیکھا، ایک آ کے اپنا خواب سنانے لگا یوسف علیہ السلام سے کہ حضور آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے، بندے بڑے نیک ہیں آپ، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا خواب سناؤں۔ آپ نے فرمایا سناؤ بھائی۔ اس نے کہا انی ارانی اعصر خمرہ، میں نے خواب میں نہ ایک انگوروں کی بیل دیکھی ہے، اور اس پر 3 گچھے لگے ہیں، 3 خوشے لگے ہیں انگوروں کے، اور بادشاہ پیالہ لے کے آتا ہے تو میں ان انگوروں کو نچوڑتا ہوں، بادشاہ وہ پیالہ پیتا ہے۔ یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ دوسرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، دوسرا کہنے لگا جی میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں روٹیاں پکاتا ہوں، ایک بڑی پرات نما چیز، اس کے بیچ میں روٹیاں رکھتا ہوں، پنجابی میں چھابے میں، تو روٹیاں میرے سر پر ہیں، بادشاہ کے لیے لے کے جاتا ہوں تو رستے میں پرندے جو ہیں وہ میری روٹیاں ایسے نوچ نوچ کے کھاتے ہیں۔ نبئنا بتأویلی، اس کی تعویل تفسیر ہمیں بتاؤ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں، چہرے سے ہی بڑے نیک لگتے ہیں۔ جبریل امین آئے تھے آپ کے پاس اور انہوں نے آ کے کہا تھا حضرت جناب یوسف علیہ السلام سے اپنا منہ کھولیے،
تو جبریل امین نے اپنا نورانی لعاب آپ کے منہ میں ڈالا تو خوابوں کی تعبیر کا علم اور غیبی علوم اور پتہ نہیں کیا کیا علوم وہ اللہ کریم نے آپ کو عطا کر دیے۔ تو اس وقت حضرت جناب یوسف علیہ السلام آپ نے کہا کہ بھئی تم دونوں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک کام کروں گا۔ اس سے پہلے آپ نے تبلیغ کی، خوابوں کی تعبیر سے پہلے آپ نے تبلیغ کی، تعبیر نہیں بتائی پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مبلغ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ماحول دیکھے، حالات دیکھے، اور جب کوئی اس کے پاس آئے اس کا کام بھی کرے، لیکن کام سے پہلے اس کا ایمان بھی بچائے اور تبلیغ کا موقع دیکھے۔ تو آپ نے فرمایا بھئی یہ جو تم خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہو یہ تو بڑی معمولی سی چیز ہے، رب نے تو مجھے اس سے بھی بڑا علم عطا کیا ہے۔ تو جب مناسب دیکھے تو اس وقت اپنی علمیت کا اظہار بھی کر دینا چاہیے۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، فرمایا تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا مگر اس سے پہلے، جو کھانا تم کھاتے ہو اس سے پہلے، نبأتکما بتأویلہ، میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب کی تعبیر تو چھوٹی بات ہے، تمہارے گھر سے جو کھانا آئے گا میں تمہیں کھانے کے آنے سے پہلے بتا دوں گا کہ کھانا کیا ہے، کھانے میں کون کون سی ڈشیں ہیں، اور اس کھانے کا رنگ کیا ہے، اور اس کھانے سے صحت ملے گی یا بیماری ملے گی۔ اور کبھی کبھی کھانا بادشاہ کی طرف سے آتا تھا اور بادشاہ جب کسی کو بچانا چاہتا تھا تو اسے اچھا کھانا بھیجتا تھا، کبھی کبھی کسی کو مارنا چاہتا تھا تو اس کے کھانے میں زہر بھیج دیتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں تمہارا کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا کہ کھانے میں زہر ہے یا نہیں۔ تو یہ دونوں تعبیریں ہیں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ برکت ملی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، قرآن مجید کا 3 پارہ ہے، جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو بچا کے آتے ہو، رب نے مجھے تمہارے کھانے کا علم بھی دیا ہے، جو بچا کے آئے ہو رب نے مجھے اس کا علم بھی عطا کیا ہے۔ یہ علم غیب ہوتا ہے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا، حواس خمسہ سے نظر نہیں آتا، اللہ کی عطا سے آنے والی چیزوں کو سمجھ جانا۔ اور حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر جنہیں ہم کہتے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے لولا لجام الشریعت علی لسانی لو خبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اگر شریعت کی لگام میری زبان پہ نہ ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا تم کیا کھا کے آئے ہو، تم کیا بچا کے آئے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرماتا ہے، اور نبیوں کے وسیلے سے نبیوں کے ماننے والے ولیوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ برکت عطا کر دیتا ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ تم کیا کھا کے آتے ہو، کیا پی کے آتے ہو، تمہارے قلبی احوال کیا ہیں، تمہارے دلوں میں کیا ہے، یہ ساری باتیں۔ اور ہمارے بابا جی کرما والے سرکار حضور بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب البخاری نور اللہ عمر قدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ ارب خرب رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے بیلیو تسی اجے کرو چل دے نہیں ہو تے اس تو پہلے سانو پتہ چل جاتا ہے، چلتے تم گھر سے آتے، پروگرام تمہارا بعد میں بنتا ہے، ہمیں تمہارے آنے کی خبر پہلے ہوتی ہے۔ اور ہزارہا مثالیں ایسی ہیں کہ جب بندے آپ کی جناب میں گئے، بابا جی کرما والوں سرکار کی دہلیز پہ گئے اور بتانے کی ضرورت نہ پڑی، بتایا نہیں، بتانے سے پہلے مسئلہ حل ہوا اپنی زبان سے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں یہاں پیر فضل احمد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، یہ پاک پتن شریف میں، تو ان کے والد صاحب کو اجازت تھی، آپ نے جن نکالنے کا بھی انہیں علم عطا کیا تھا جنات کے حوالے سے، تو کبھی کبھی بھیج دیتے تھے۔ تو اس طرح ایک مرتبہ وہ ادھر عارف والا میں ایک کیس میں آئے ہوئے تھے، وہ جنات، وہ بہت بڑا گروہ تھا، تو وہ اجازت لے کے نہیں آئے تھے، لیکن ادھر آئے تو وہ جنات وہاں سے تو چلے گئے، لیکن جاتے ہوئے ان کے جو بیٹے تھے نا پیر فضل احمد صاحب، بزرگ ہیں اب تو وہ بھی صوفی آدمی ہیں، تو ان کا ڈیرے پہ کڑا چل رہا تھا، یہ جو گڑ بناتے ہیں نا،
تو جنات نے جاتے ہوئے اس بچے کو کہ یہ اس کا بیٹا ہے، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی وہاں سے، تو اس بچے کو اٹھا کے کڑا میں پھینک دیا۔ تو وہ جو پت ہوتی ہے نا گرم گرم، اس میں اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تو ان کی وہ ٹانگیں ساری جل گئیں، اور پورا آج بھی ان کی ٹانگیں اسی طرح وہ داغ موجود ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے پکڑ کے جلدی جلدی اس کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ نہیں، یہ بچنا مشکل ہے، اس حد تک یہ جل چکے۔ تو ان کا نام کچھ اور تھا، تو یہ پھر واپس آئے، ان کو پتہ چل گیا کہ کام خراب ہو گیا ہے۔ واپس آئے، انہیں پتہ چلا کہ بچے کا یہ حال ہے، تو وہ وہاں سے اٹھا کے وہ کرما والا شریف لے گئے۔ تو بابا جی سرکار نے جب دیکھا تو فرمایا اچھا اس کا نام بدل دو۔ تو آپ نے نام بدل دیا، بدل کے آپ نے دست مبارک پھیرا، فرمایا یہ ٹھیک ہو جائے گا اور خیر ہو جائے گی۔ تو پہلے کوئی اور نام تھا، پھر فضل احمد، آپ نے فرمایا یہ احمد مصطفیٰ کا فضل ہو گیا، اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور آج وہ نشان تو اس طرح موجود ہے، لیکن وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا۔ تو ان کا ایک ہمسایہ تھا پیر فضل احمد صاحب کا، دوسرے ان کے بھائی ہیں محمد ارشد، علامہ مولانا محمد ارشد چشتی صاحب، ان کا ایک ہمسایہ تھا بالکل ساتھ متصل۔ تو ان کی زمین میں ککر تھا، ککر کا درخت تھا، وہ ان کی زمین میں تھا۔ تو وہ ہمسایوں نے وہ کاٹ کر اپنی طرف گرا لیا۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا، تو انہوں نے ان کو سمجھایا، وہ بندے بڑے تگڑے تھے، بہت تگڑے بندے تھے۔ انہوں نے سمجھایا جی یہ ککر ہماری زمین میں ہے، مہربانی کریں ایسے زیادتی نہ کریں۔ اس نے کہا آپ سے لیا جاتا ہے تو لے لیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جیسے پھر وہاں پہ گرما گرمی ہو گئی، انہوں نے کہا جی ہمت ہے تو آ کے لے لیں۔ انہوں نے کہا جی ہمت تو نہیں ہے، انہوں نے کہا پھر نکل جائیں۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، دل بڑا غمگین ہوا، واپس آ گئے۔ وہاں سے یہ دونوں بھائی چلے کرما والا شریف۔ بابا جی حضور سید محمد علی شاہ صاحب البخاری نور اللہ وبرکاتہ آپ کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے جا کے، آپ نے فرمایا بیلیو کیویں آئے ہو؟ تو وہ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے فرمایا بیلیو کیویں آئے ہو؟ حضور ویسے ہی حاضری لے آئے ہیں، آپ کی وجاہت بڑی تھی، بندہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ تیسری بار آپ نے پوچھا نا تو بات نہ کہہ سکے، چپ۔ تو بابا جی فرمانے لگے اچھا پھر ککر رڑک رہا تواڈے دل چ، تواڈے دل چ ککر رڑک رہا، جاؤ اللہ کریم بڑے ککر دے گا، خیر ہی ہو جان گیا۔ تے جن نے ساڈے بیلی نو تنگ کیتا وہ کھ نہیں بچے گا۔ آپ اپنی ذات پہ تو برداشت کر لیتے تھے، آپ کو بہت لوگوں نے تنگ کیا، بڑی بڑی، حتیٰ کہ ایک بندے نے آپ کو زہر دے دیا بابا جی سرکار کو۔ آپ کے مرید سائڈ پہ تھے اس وقت، وہ آیا جی پانی پی لے، تو آپ کو زہر دے دیا، اور آپ پیتے جا رہے تھے حلق میں، اسی وقت آپ کو پتہ چل گیا اور آپ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ فرمایا یہ زہر تو نے کس کے کہنے پہ دیا ہے؟ اس نے بتا بھی دیا۔ اس وقت آپ نے بیلیوں کو بلایا تو ان کو پتہ چل گیا کہ آپ کو زہر دے دیا گیا ہے، تو وہ مارنے لگے۔ جب مارنے لگے تو آپ آگے آ گئے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا وہ ساری زندگی کرما والا شریف میں نہ آئے، خبردار۔ اور اس کو کہا کہ اب تجھے یہ لوگ مار دیں گے، تو آگے اس کو پکڑ کے بھاگنا شروع کر دیا، اور بھاگتے ہوئے نا بس جو روڈ تھا، روڈ پہ لا کے بس ایک روکی، جلدی جلدی اس کو بٹھا دیا، فرمایا نکل جا ورنہ لوگ تجھے مار دیں گے۔ تو اپنے قاتل کو انہوں نے بھگا دیا۔ کچھ عرصہ آپ اس تکلیف میں رہے، چند سال اللہ کریم نے کرم فرما دیا، لیکن اپنی ذات پہ تھی تو معاف کر دیا، لیکن ان کے کسی بیلی کو اگر کسی نے تنگ کیا نا اسے کبھی معاف نہیں کیا۔ وہ واپس آئے اور ان کی زمین پہ ککر ایسے فصلوں کی طرح اگائے، آج بھی وہاں ان کے ڈیرے پہ بڑے ککر ہیں، اور وہ ایسے لگاتے ہیں 3-4 مہینے کے اندر اندر ککر جوان ہو جاتا ہے، ایسی برکت ہے اس زمین میں۔ اور وہ جو ہمسایہ تھا جس نے یہ کام کیا تھا، وہ چند بھائی تھے، تو 3-4 دنوں کے بعد ہی ان کے اوپر کیس پڑنے شروع ہو گئے۔ ایک قتل ہو گیا، ایک کے اوپر زنا کا کیس پڑا، وہ جیل میں ہمیشہ کے لیے چلا گیا، تیسرا بھی مر گیا، وہ سارے کے سارے 6-7 مہینے کے اندر اندر سب تباہ و برباد ہو گئے، اور وہ زمین اسی طرح رہ گئی۔
تو اللہ والے جو ہیں اللہ ان کو یہ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں خصوصی علم عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ آنے سے پہلے جان جاتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے کھانے کے آنے سے پہلے میں بتا دوں گا کہ کیا ہے، اور تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بھی بتا دوں گا۔ اور خواب کی تعبیر سے پہلے آپ نے ان لوگوں کو کیا کہا؟ ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے رب کا مجھے عطا کردہ علم ہے۔ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ، یہ برکتیں اس لیے ہیں کہ میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتی، وہم بالآخرۃ هم کافرون، اور جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں اور ایمان والے نہیں ہیں۔ تو میں ایمان والا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں۔ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا ہوں، اسحاق علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے والا ہوں، یعقوب علیہ السلام ان کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ دادا انبیاء ہیں، میں ان کے ماننے والا ہوں، اور میرا دین یہ ہے، میرا رستہ یہ ہے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، بتوں کی پوجا نہیں کرتا۔ تو تم بھی اس طرف آ جاؤ۔ تو یہ جو بات تم خواب کی، یہ تو چھوٹی بات ہے، تم جو کچھ کھاؤ پیو گے مجھے اس کا بھی رب نے علم عطا کیا ہے۔ تو اپنے غیب کو آپ نے، اس عطا کردہ غیب کو دین متین کی تبلیغ و ترویج کے لیے استعمال کیا۔ اور یہی صوفیہ کرام کا طریقہ ہے کہ اللہ ان کو جو نور عطا کرتا ہے اس کے ذریعے وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اپنی ذاتی کوئی منفعت یا فائدہ وہ نہیں لیتے۔ اس میں ایک دو اور بڑی خاص چیزیں ہیں اس میں، تو ان پہ کل انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ پھر آپ نے خوابوں کی تعبیر بتائی، پھر ویسے ہی ہوا، اور پھر اس کے بعد بادشاہ وقت کو آپ نے جو ایک پیغام بھیجا، اس پہ کل انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے نور میں سے حظ وافر نصیب فرمائے، ان کے تقوی کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا